بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ برادران محترم، میں آج بطور خاص ان تمام احباب کا، شخصیات کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، جنہوں نے جمعیت علماء ہند کے پنچ میں منعقدہ مشاورتی اجلاس میں ہمارا تعاون کیا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے اپنے ان دوست احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کی تیاری کے لیے اور ملک بھر سے آنے والے مہمانوں کی ضیافت کے لیے ہمیں مالی تعاون کیا، جس کی وجہ سے یہ پروگرام کامیاب ہو پایا۔ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کی جان میں، مال میں، کاروبار میں، اولاد میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اس میں میرے جتنے بھی دوست احباب ہیں جن سے ہم نے رابطہ قائم کیا، اپنی بات رکھی اور انہوں نے دل کھول کے اور خوشی کے ساتھ ان آنے والے مہمانوں کی میزبانی کو اپنے لیے شرف سمجھا اور ہمارا بھرپور تعاون کیا۔ اس میں ہمارے بہت سے دوست احباب کے ساتھ ساتھ جامعہ کا جو آفیشیل واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں بھی جن دوستوں نے ہمارا تعاون کیا میں ان کا مشکور ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ضلع انتظامیہ کا بطور خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ محترم جناب ڈپٹی کمشنر صاحب نے ملک بھر سے آئے ہوئے ان تمام مہمانوں کی سیکورٹی ہو یا تمام ڈپارٹمنٹس جو کنسرن تھے، وہ جس طرح سے وہ اس فنکشن کے دوران موجود رہے، اس میں جو ہمارا بجلی محکمہ ہے اس کے جو ایکسین ہیں محترم آفتاب صاحب، میں ان کا مشکور ہوں۔ میونسپلٹی کے جو ای او صاحب ہیں یعقوب صاحب، میں ان کا مشکور ہوں، اور ساتھ ساتھ میں اپنی ڈسٹرکٹ پولیس کا اور محترم جناب ایس ایس پی یوگل منہاس صاحب کا مشکور ہوں کہ ضلع انتظامیہ کی پوری ٹیم جو ہے وہ ہمارے شانہ بشانہ رہی، چاہے پانی کا مسئلہ ہو، بجلی کا مسئلہ ہو، یا صفائی کا مسئلہ ہو، یا سیکیورٹی کا مسئلہ ہو، پوری طرح سے انتظامیہ ہمارے ساتھ کھڑی رہی۔ میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ ملک بھر سے آئے ہوئے چوٹی کے علماء کرام کو جموں میں ریسیو کرنا تھا، سری نگر میں ریسیو کرنا تھا، وہ تمام لوگ جنہوں نے جموں میں ان تمام مہمانوں کو ریسیو کیا، ان کے قیام و طعام کے سلسلے میں ہمارا بھرپور تعاون کیا۔ اسی طرح سندر بنی میں جو ہمارا کیمپ تھا، وہاں پر جو ٹیم موجود تھی وسیم میر صاحب کی نگرانی میں ان کا مشکور ہوں۔ اسی طرح راجوری میں جو ٹیم موجود رہی استقبال کے لیے، اس میں مفتی عبدالرحیم صاحب اور ان کی ٹیم وہاں موجود رہی۔ اسی طرح سے سری نگر میں مولانا حمید اللہ صاحب اور ان کی ٹیم وہاں مستعد رہی۔ جموں میں مفتی عنایت اللہ صاحب قاسمی کی رہنمائی میں جو ٹیم متحرک رہی، انہوں نے بہت ساتھ دیا، بہت تعاون کیا۔ میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔
اور جمعیت علماء ہند جو ایک 100 سالہ قدیم فلاحی ادارہ ہے، ایک ملی ادارہ ہے، جس کی بہت سنہری تاریخ ہے اور بہت روشن کردار ہے، جس نے عملی میدان میں بلا امتیاز رنگ و نسل اس ملک کی تعمیر و ترقی میں، اس کی بھائی چارگی اور رواداری کو قائم رکھنے میں اور کمزوروں اور مظلوموں کا ساتھ دینے میں، جس نے ہمیشہ اپنے آپ کو برادران وطن کے شانہ بشانہ رکھا، یہ پونچھ والوں کے لیے اور پوری ریاست کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی اور بڑے فخر کی بات تھی کہ ہندوستان کے لگ بھگ 25 سے زیادہ ریاستوں کے نمائندگان یہاں آئے، یہاں پہنچے، اور وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے حسن اخلاق سے بہت متاثر ہوئے، یہاں کا بھائی چارہ دیکھ کر بہت متاثر ہوئے، یہاں کا لوگوں کا حسن سلوک دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے یہاں کے لوگوں کی بہت تعریف و توصیف کی اور یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی کو بہت سراہا۔ میں سمجھتا ہوں جمعیت علماء ہند جیسی ایک بین الاقوامی تنظیم کا ہمارے جیسے علاقے میں، جو ایک پسماندہ علاقہ ہے، دور دراز کا علاقہ ہے، جہاں پر وسائل بھی نہیں ہیں، مسائل زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں، ہمارا ایئرپورٹ ہم سے 250 کلومیٹر دور ہے، ہماری جو ریلوے اسٹیشن ہے وہ ہم سے 250 کلومیٹر دور ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے بڑوں نے پونچھ میں اس اجلاس کو منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات تھی۔ میں جمعیت علماء ہند کے صدر محترم قائد ملت حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب کا، مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی جو جنرل سیکرٹری ان کا، اور جمعیت کی پوری ٹیم کا اور پوری مشاورتی کونسل کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا اور ہمیں اس قابل سمجھا۔ آخر میں پونچھ کی سول سوسائٹی کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بہت ہی شارٹ نوٹس پر ڈاک بنگلہ پونچھ کے میٹنگ ہال میں اپنی تشریف آوری کو ممکن بنایا اور وہاں مولانا مدنی صاحب کے خیالات کو سنا، اور جس طرح سے پونچھ کی ہندو برادری، سکھ برادری اور مسلمان برادری نے اظہار یکجہتی کیا، اس سے مولانا مدنی بہت متاثر ہوئے اور وہ یہاں سے ایک پیغام لے کر گئے ہیں، اور جس طرح کے یہاں کی کچھ روایات ہیں جو بہت ہی منفرد اور ممتاز ہیں، جس کے حوالے سے ہمیشہ ہی پونچھ کے لوگوں کو تعریف و توصیف کے تمغے ملے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پونچھ کا جو روایتی بھائی چارہ ہے یہ ہمارا سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ کو بچائے رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ ہماری ملک کی سلامتی ہو یا ہماری مذہبی رواداری ہو، وہ ہر حال میں قائم رہے۔ آخر میں قائد ملت اور صدر جمعیت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب کا تمام ریاست کے باشندگان کے نام اور پونچھ والوں کے نام یہی پیغام تھا کہ وہ اتفاق و اتحاد سے رہیں، آپسی بھائی چارگی کو قائم رکھیں، نفرتوں کی دیواروں کو حائل نہ ہونے دیں، اور اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ہر گھڑی ہر لمحہ پیش رکھیں۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت مشکور ہوں، اور آخر میں اپنے جامعہ کے سٹاف کا، اساتذہ کرام کا، ملازمین کا، اور ان تمام نوجوان والنٹیئرس کا جنہوں نے اس پروگرام کے دوران ہمارا بھرپور ساتھ دیا، ہمارے ساتھ رہے، صبح سے شام اور شام سے صبح تک وہ ہمارے ساتھ رہے۔ میں اپنے اساتذہ کرام کا، اراکین شورا کا اور نوجوانوں کا بطور خاص مشکور ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔